ہم ان کی آمد کو عزت، قدر اور فخر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں محترم سردار نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب وسطی ان کا بھی مشکور ہوں اور ضلعی انتظامیہ اور آپ سب کا بھی مشکور ہوں کہ اس غائبانہ جناب والا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ سید علی گیلانی رحمہ ایک تابناک کردار کے مالک تھے۔ سید علی گیلانی مرحوم عزت و ہمت کی داستان رقم کرنے والے مالک تھے۔ انہی کی مناسبت سے میں محترم سردار ظفر حسین خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کی عقیدت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین، سید علی گیلانی مرحوم کے غائبانہ نماز جنازہ کے لیے ہم سارے یہاں جمع ہیں۔ سارے لوگ آپ جانتے ہیں کہ سید علی گیلانی نے آج تک تکمیل پاکستان کی جنگ لڑی ہے، پاکستان کو مکمل کرنے کی جنگ لڑی ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک کہا تھا۔ پاکستان کی شہرک چھڑانے کے لیے آخر وقت تک میرے دوستوں، میرے بھائیوں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے سارے اجر کو اگلی جہان کے لیے اٹھا کے رکھے۔ آپ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پاکستان کی شہرک کو چھڑانے کے لیے ہم سارے مل کے جدوجہد کریں۔ میں محترم سید علی گیلانی کا وہ نعرہ جو آج سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ چاروں طرف آپ سن رہے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ اسلام کی نسبت سے، اسلام کی محبت سے اور اسلام کی نسبت سے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے اور پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی قوم ہر قصبے میں، ہر شہر میں ہم سید علی گیلانی کو پاکستان کے عوام جوابی نعرے کی صورت میں ہم بھی یہ عرض کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پہ، قرآن کی بنیاد پہ، اسلام کی بنیاد پہ، اسلام کی نسبت سے ہمارا بھی اعلان ہے، ہم کشمیری ہیں، کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے میرے دوستو، بس اس موقع پہ میں علی گیلانی صاحب کا یہ جانوں کو دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آخر وقت میں جب گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنانے کی کوشش کی تھی تو علی گیلانی نے کہا تھا مودی کے راستے پہ نہ چلو۔ اگر مودی نے مقبوضہ کشمیر کو ہندوستان میں ضم کیا ہے اور تم گلگت پاکستان کو پاکستان میں ضم کرو گے، پھر کس منہ سے مودی کی مخالفت کرو گے؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ گلگت کے لوگوں کو حق دو، فنڈ دو، ترقی کرو، سب کچھ کرو، لیکن کشمیر کا بیڑا غرق نہ کرو۔ اس لیے آج سید علی گیلانی کا یہ چھوڑو مشن انشاءاللہ پاکستانی قوم مل کر کوشش کرے گی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ دنیا آج معجزہ دکھایا۔ اور سنا تھا پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں پورے جنرل پہ متفق تھے، 3 لاکھ آرمی تھی، امریکہ کا اسلحہ تھا، داروں میں تنخواہ تھی، یہ ماریں گے، یہ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے آپ کو اور مجھے اور سب کو دکھایا جو استقامت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو قربانیاں دیتے ہیں، اللہ اور رسول کے مشن پہ چلتے ہیں۔ معجزہ یوں ہوتا ہے، نہ غنی نظر آیا، نہ فوج نظر آئی، نہ اسلحہ نظر آیا، اور کبھی 10 دن میں
ہم نے کوئی ملک فتح ہوتے میرے دوستوں نہیں دیکھا ہے. انشاءاللہ علی گیلانی صاحب بھی یہ خبر سن کے گئے ہیں. اگر معجزہ افغانستان میں ہوا تو انشاءاللہ کشمیر میں بھی معجزہ ہوگا. وہاں بھی لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا. پاکستان انشاءاللہ آزاد ہوگی اور پاکستان کو تگڑا ملک بنے گا جو دنیا میں مظلوم مسلمانوں کی داد رسی بھی کرے گا, سرپرستی بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سید علی گیلانی کے چھوڑے مشن پر آخر وقت تک جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انتہائی قابل احترام لیاقت بلوچ صاحب, نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان, عظیم رندھاوا صاحب, سردار ظفر صاحب, دیگر ذمہ داران جماعت, ہمارے نوجوان دوست عمر فاروق صدر جی آئی یوتھ فیصل آباد, اور غم میں ڈوبے ہوئے اور علی گیلانی کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے گھر والوں سے کچھ زیادہ نہیں تو کچھ کم بھی نہیں ان کے اس جانے کا غم محسوس کرنے والے تحریک اسلامی کے غیرت مند نوجوانوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوری دنیا کے اندر کشمیر کے حوالے سے بات کرنے والے اور سب سے توانا آواز علی گیلانی خاموش ہو گئی ہے. لیکن علی گیلانی اور ان جیسے لوگ جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ نئی تحریکوں کو جنم دیتے ہیں, وہ تحریکوں میں نئی روح پھونکنے کا باعث بنتے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس کمزور بظاہر چلتی ہوئی سانسوں سے ڈرتے تھے, وہ اس کے اللہ کے حضور پیش ہونے کے بعد اس کے بظاہر مردہ جسم سے بھی خوف زدہ تھے کہ لوگوں کو آزادی سے اس کا جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. لیکن یہ قوت کا اس طرح کا اظہار, اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کشمیر سے وابستہ غیرت مند کشمیریوں, ہمارے حکمرانوں نے یقیناً بے غیرتی اور بے شرمی کے جام پی رکھے ہیں, لیکن پاکستان کے یہ غیرت مند نوجوان کشمیریوں کے ہمراہ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی اپنی شارک کا خون پیش کیا ہے اور آنے والے وقت میں بھی اس آزادی کشمیر کے لیے ہم اپنے نوجوانوں کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. اور میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو سید علی گیلانی کے آزادی کشمیر کے اس خواب کو پورا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائدین محترم, برادران اسلام, بہت ہی عزیز نوجوانوں, ہمارا ایمان ہے, یقین ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر شخص نے اپنی مہلت عمل کی تکمیل کے بعد اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے. ایک اچھا فرد ہم سے رخصت ہو جائے تو صدمہ ایک فطری بات ہے, غم ایک فطری بات ہے, اور ایک بلند قامت, استقامت کے کوہ گراں اور اپنے قائد اور رہنما سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی غیبانہ نماز جنازہ میں اکٹھے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی بھی دے سکیں اور ان کی مغفرت کے لیے اجتماعی دعا بھی کر سکیں. لیکن ہمیں اس بات میں کہ سید علی گیلانی وہ قائد و رہنما جس نے حقیقت کی بنیاد پہ, سچائی کی بنیاد پہ
جو ایک اصولی موقف اختیار کیا، اس موقف سے وہ پھر کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ کشمیر کی آزادی ناگزیر ہے، اس کے بغیر پاکستان کی تکمیل کا ایجنڈا پورا نہیں ہو سکتا۔ ان کے سامنے ایک واضح دو ٹوک موقف تھا کہ ہم بھارت کی غلامی نہیں قبول کر سکتے اور بھارت کی کسی پیشکش کے سامنے ہم سرنڈر ہونے کو تیار نہیں۔ اسی طرح سید علی گیلانی نے ہمیشہ ایک ہی موقف کو دنیا کے سامنے رکھا کہ حق خود ارادیت ہمارا حق ہے، ہمیں اپنے مستقبل کے فیصلے کا حق ملنا چاہیے۔ ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ اقوام متحدہ نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، عالمی طاقتوں نے ایک جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے، اور عالم اسلام نے بھی بے حسی کی انتہا کر دی۔ لیکن سید علی گیلانی وہ واحد رہنما ہیں جنہوں نے مقبوضہ کشمیر میں 7 لاکھ فوج کی ڈپلائمنٹ میں کھڑے ہو کے پاکستان کا نعرہ لگا۔ حقیقت میں وہ آج ہم سب سے بڑا پاکستانی تھا، وہ ہم سب سے بڑا پاکستان کا ایک محب اور پاکستان سے محبت کرنے والا عظیم انسان تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی شخصیت کے اعتبار سے ایک بڑا اہم رول رکھتا ہے، لیکن اس کے جانے سے خلا تو پیدا ہوتا ہے اور تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ لیکن سید علی موقف، علامہ اقبال کی فکر اور سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے ساتھ وہاں نسل در نسل افراد، اس لیے میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ خلا باقی نہیں رہے گا اور سید علی گیلانی کے تربیت یافتہ نوجوان اور لشکر آگے بڑھے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ افغانستان میں کون یہ تصور کر سکتا تھا کہ برطانیہ کے بعد روس شکست کھائے گا اور روس کے بعد امریکہ جو نیٹو فورسز کے ساتھ اس تکبر کے ساتھ آیا کہ ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرایا جائے گا اور ہم افغانستان کو بالکل اپنا ایک لے پالک بنا لیں گے اور افغان عوام کی آزادی اور ان کے جہاد کے جذبوں کو کچل دیں گے۔ لیکن آج افغانستان کی عظیم فتح کے بعد یہ اصول بالکل طے پا گیا ہے کہ اب دنیا کی دھوس، بدماشی، غنڈہ گردی اور اسلحے اور بارود کی طاقت نہیں چل سکتی۔ اب انسانوں کو کوئی ایک ملک اور کئی ملک مل کر بھی اور کئی شخصیات مل کر بھی اب انسانوں کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے۔ اب یہ اصول طے پا گیا ہے کہ اسلحہ جتنا ہو، وسائل جتنے ہو، بارود کا جتنا انبار ہو، لیکن اس کے مقابلے میں ایمان اور جہاد کا جذبہ سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہی نظریاتی طاقت مسلمان کے لیے فتح کی منزل کو قریب لاتا ہے۔ اس لیے میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، افغانستان میں امن آنا چاہیے، افغانستان میں استحکام آنا چاہیے، افغان عوام کو آزادانہ اپنے مستقبل کے فیصلے کا حق ملنا چاہیے، اور دنیا کی یہ سپر طاقتیں اپنی ذلت امیز شکست کو تسلیم کریں اور انسانوں کی اس فتح کو دل سے تسلیم کریں۔ افغانستان کے عوام اسلام سے، قرآن و سنت سے، دین سے محبت کرنے والے ہیں، وہاں اسلام کا راستہ نہیں روکا جانا چاہیے۔ ہم اسلام آباد کی قوتوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے آپ مقتدر طبقے ہیں، لیکن آپ پاکستان میں بھی
اسلام کے غلبے کے راستے میں رکاوٹ۔ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ افغانستان کے عوام کے راستے کی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اگر افغان عوام کو اسلام آباد سے یہ منفی پیغام گیا کہ ہم ان کی اسلام کی بالادستی کو قبول کرنے کو تیار نہیں، تو یہ افغانستان میں ایک ایسی نفرت کی بارودی سرنگیں کھڑی کی جائیں گی جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی کشیدگی کا عالمی قوتیں اپنا کھیل بنائیں گے۔ پاکستان کے عوام افغان عوام کے ساتھ، پاکستان کے عوام طالبان کی فتح پر ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے دنیا کو یہ معجزہ دکھایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو فورسز کی شکست سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ فاشسٹ مودی بھی شکست کھائے گا، تم دبا کر بھاگے گا، اور انشاءاللہ دنیا یہ منظر دیکھے گی کہ اب کشمیریوں کو زیادہ دیر غلام نہیں رکھنا۔ سید علی گیلانی کی مغفرت، درجات کی بلندی اور کشمیریوں کی استقامت اور کشمیری قیادت کو متحد ہو کے ان جذبوں کو آگے لے کر بڑھنے کی توقعات کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ افغانستان کے طالبان بھی اس عظیم فتح کے بعد یہ جو چیلنجز درپیش ہیں، ان چیلنجز سے بھی انشاءاللہ وہ سرخرو ہو کے نکلیں گے، پہلے سے بہتر نظام کو لے کر آئیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو ایک ایسے ماحول میں اللہ کے دین سے وابستگی عطا کر دے، اپنے ذہنوں کو قرآن و سنت کے ساتھ گہرے تعلق عطا کر دے، اور ہم اپنے مستقبل کے فیصلے اللہ کے احکامات کے تابع کر دیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور اس شریعت کے مطابق اس کو چلانے والے بن جائیں۔ آپ نے دیکھا کہ سید علی گیلانی کا بیانیہ کامیاب رہا ہے، قاضی حسین احمد کا بیانیہ کامیاب رہا ہے، سید منور حسن رحمت اللہ علیہ کا بیانیہ کامیاب رہا ہے، اور یہ تمام مقتدر قوتوں کو سمجھنا چاہیے اللہ پر توکل ہی، اللہ کے دین پر اعتماد ہی، اپنی قوم پر اعتماد ہی یہ قوموں کو سرخروئی اور عظمت دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔